پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ ناظرین کرام، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان میں پہلا روزہ ہے، دنیا کے کچھ حصوں میں یعنی پہلا روزہ اختیار کیا جائے گا پاکستان میں کچھ لمحات بعد، کچھ دیر بعد، اور دنیا کے کچھ حصوں میں دوسرا روزہ شان رمضان 2025 کی آج یہ بالکل ابتدائی نشست ہے۔ ہم آپ سب کو اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں جناب قبلہ مفتی سہیل رضا احمدی صاحب موجود ہیں، اور روزانہ موجود ہوں گے انشاءاللہ سحر کے سیگمنٹ میں۔ یہ سیگمنٹ ہوگا وظائف کا، یعنی کہ آپ کا سوال اور مفتی صاحب کا جواب۔ اگر ممکن ہو کنٹرول روم کے دوستوں کے لیے تو وہ ٹیلی فون نمبر بھی چلا دیجیے گا کہ جس پر لوگ اپنے سوال اس سیگمنٹ کے لیے بھیج سکتے ہیں، اور بہت سارے سوالات آ بھی چکے ہیں تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ سوالات بھیجتے ہیں اور بہت سراہتے بھی ہیں سیگمنٹ کو۔ جناب مفتی صاحب ملاقات ہو گئی، لیکن باقاعدہ طور پر اس سیگمنٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ماہ رمضان کی آمد بہت مبارک ہو۔ خیر وارک، جزاک اللہ خیر وارک۔ اس سیگمنٹ کے حوالے سے کہیے گا، مجھے سارا بہت فیڈ بیک آتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ قرآن یا احادیث، قرآن کا حوالہ تو ظاہر ہے بات ہی ختم ہو گئی، اور مستند احادیث، قوی روایات، اس کی روشنی بتا رہے ہوتے ہیں تو لوگ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ بتاتے ہیں، تو بڑا لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اس وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، میں تھوڑا نا اس فیلڈ سے دور بھاگتا ہوں۔ اچھا، میری اصل فیلڈ جو ہے وہ قرآن ہے، سنت ہے، اور پھر فقہ وغیرہ ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ جب ہم نے یہ شروع کیا تو قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، جی ہاں، اور دوسرا نہ آپ نے کبھی کوشش کی اور واللہ میں نے بھی نہیں کی کہ لوگ ہم سے جڑیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جائیں اور روحانیت کی طرف، دین کی طرف مائل ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم وظائف بتاتے ہیں اس وقت ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہے، لیکن جب کہیں لوگ ملتے ہیں نا، مجھے میسیجز آتے ہیں۔ مطلب میں تقریباً 3-4 مہینے پہلے کسی ملک میں تھا، وہاں پر ایک نہیں کئی خواتین نے، یعنی ایجڈ خواتین ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کا وہ وظیفہ ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام ہمارا کروا دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے بے شمار میسیجز، اب میں واٹس اپ زیادہ کھولتا نہیں ہوں، زیادہ آن نہیں کرتا ہوں، کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ذریعہ بخشش بن جائے۔ اللہ کرے، کہتے ہیں نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو الحمدللہ دل باغ باغ ہوتا ہے اور ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب ایک بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کیا بات، اور کیسے حل نہیں ہوگا؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنا، جی ہاں، فرائض واجبات نہیں چھوڑنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں چھوڑنا، وہ کرتے رہنا۔ اور پھر یہ قرآن پڑھو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھو، تو کیسے کام نہیں ہوگا؟ مطلب آپ یہ دیکھیں نا وسیم بھائی کہ ایک ویلڈ بندہ، ویلڈ پرسن کوئی بات کر رہا ہو نا تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بات سنو، یہ بات سنجیدگی والی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایسے ہی نہیں بولتا۔ جب میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں، ان کی زبان اقدس سے نکل رہا ہو، تو وہ کلمات جب ہم بتاتے ہیں تو اثر ہمارا نہیں ہے، اثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اثر ہمارا نہیں ہے، نتیجہ آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ قرآن کریم کا فیضان ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ کیا بات، واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہت سارے ہیں سوالات، آلریڈی بہت سارے آئے ہیں، میں پہلے سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ میں بس ایک بات کہوں گا، ضرور ضرور ضرور، کہ جو مجھے اس وقت اچانک یاد آئی کہ مجھے ایک خاتون کا میسج آیا اور آڈیو میسج تھا، وہ رو رہی تھی اور کہا کہ آپ کے پروگرام میں آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ میرے شوہر مجھ پر ظلم کیا کرتے تھے اور میرا خیال نہیں رکھتے تھے، تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا اور آپ نے کچھ تلقین بھی کی تھی کہ نماز پڑھیں، تو میں نے نماز شروع کی، میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور یقین کریں کہ میرے ساتھ آپ کو
اور ARY کی مینجمنٹ کو اتنی دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا گھر بچا لیا. ارے واہ واہ واہ, الحمدللہ. اب ایسی انشاءاللہ کتنی ہی اور مثالیں ہوں گی جن کو کن کن حوالوں سے فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. کیا بات. آغاز کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں بھی, مطلب ویسے نشریات کا دورانیہ دیکھیں تو گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے روزانہ, لیکن نشریات کے اندر اتنی ساری نشریات چل رہی ہوتی ہیں, گویا ایک نشریات نہیں ہوتی, کہنے کو ایک نشریات ہوتی ہے, یہ 15-20 الگ الگ پروگرامز کا مجموعہ ہوتا ہے. ہر سیگمنٹ کا رنگ تشخص دوسرے سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم وقت سے لڑ رہے ہوتے ہیں, چونکہ ٹائم ظاہر ہے محدود وقت ہوتا ہے, اس لیے بس میں آ رہا ہوں فوراً آج کے سوال کی طرف. نوشہر و فیروز سے ہے, فرزانہ صاحبہ. میں پہلے دن ہی سب کا شکر گزار ہوں جو اس سیگمنٹ سے جڑے رہتے ہیں, جن کے سوالات شامل ہو سکتے ہیں, جن کے نہیں ہو سکتے ان سے معذرت بھی. کوشش کرتے ہیں جتنی دامن وقت میں گنجائش ہو سوالات ہم ایڈ کر لیں. اچھا, یہ سوال بھی ذرا مفتی صاحب اسی نوعیت کا ہے. آج پہلا دن بھی ہے رمضان کا. پاکستان میں رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے, ہماری مغفرت کرتا ہے. لیکن کیا سوال یار, کیا روزہ ہمیں دنیاوی طور پر بھی فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ برائیوں سے بچنے کے لیے مجھے رمضان میں ایسا کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ مجھے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی برائیوں سے بچاتا رہا. یہ ایک چیلنج ہوتا ہے, سب کو لگتا ہے کہ یار 30 دن ایک ماحول بنا ہوا ہے تو ایک ٹریک پہ چل جائیں گے, پھر دوبارہ ٹریک سے اتر جائیں گے. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھی پریکٹس ایسی ہو جائے کہ پھر معاملہ 30 دن تک محدود نہ رہے, اگلے رمضان تک طول پکڑ جائے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ وظیفے کی طرف بعد میں آئیں. اچھا, پہلے عمل کی طرف آئیں. پہلے عمل کی طرف. اچھا صحیح ہے. اچھا, ماہ رمضان نا, دیکھیں وسیم بھائی, باقی جتنی عبادات ہیں نا, نماز فرائض واجبات ہیں, اس کے سنتیں ہیں, صحیح ہے, یعنی اعمال کرنے کا نام ہے, کوئی عمل کرنے کا نام ہے. صحیح ہے. زکوٰۃ ادائیگی کا نام ہے, حج تمام اراکین کا نام ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو رمضان کا روزے ہیں نا, یہ عمل نہ کرنے کا نام ہے, کچھ اعمال کو چھوڑ دینے کا نام ہے, رکنے کا نام ہے. یعنی آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جائز تھا, لیکن آپ اس ٹائم میں, اس پیریڈ میں کھا پی نہیں رہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. وہ نفسانی خواہشات ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو جائز تھیں, آپ کیوں نہیں کر رہے, کیوں قریب نہیں آ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ اس پورے مہینے میں اپنی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے, تو وسیم بھائی مجھے بتائیں کہ وہ رمضان کے علاوہ ناجائز چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو یہ ایک سائیکل, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک سائیکل ہے جو پورا مہینہ آپ اس میں سے گزرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پورے سال کے لیے اپنی روحانی بیٹری چارج کر بیٹھتے ہیں اور پورے سال چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے فرمایا نا کہ اس مہینے میں, روزے میں ویسے بھی گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے. روزے میں کوئی اگر کرے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. آپ خرافات کی طرف نہ جائیں, جھوٹ ویسے بھی حرام, روزے میں اور زیادہ حرام. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ روزے میں ایک مہینہ یہ تمام چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو بھائی پورے سال کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ روزہ جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں, دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, روزہ ہمیں مساوات سکھاتا ہے, روزہ ہمیں غریبوں کا درد سکھاتا ہے, روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم بھوکے پیاسے رہ کر افطار کے وقت جب بالکل کھانے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس غریب کا حال کیا ہے کہ جسے 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. تو روزہ دنیاوی فوائد بھی عطا کرتا ہے اور روحانی فوائد بھی عطا کرتا ہے. تو پہلے ماہ رمضان کو ایویں ہی نہ گزاریے, بھرپور عبادات کے ساتھ گزاریے. دوسرا میں آ جاتا ہوں اب وظیفے کی طرف, کہ یہ وظیفہ جو میری زبان سے نکلا ہوا نہیں, وسیم بھائی کی زبان سے نکلا ہوا نہیں, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے. دعا کیا ہے, اسے غور سے سن بھی لیجئے, اپنے پاس نوٹ کر لیجئے, یا آپ جب اسکرین پر آ رہا ہو تو اس کا فوٹو لے لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اے اللہ, ہم تجھے ان کے مقابلے میں اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ لیتے ہیں.
اب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی بارگاہ کو ڈھال بنا رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ برائیوں سے چاہ رہے ہیں، تو بھائی پناہ کیوں نہیں ملے گی؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نمازوں کی پابندی رکھیں، فرائض واجبات کی، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، حقوق پورے نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اپنی طرف سے نہ کریں۔ اور یہ وظیفہ جو ہے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں، جے نماز پر بیٹھے بیٹھے توجہ کے ساتھ، اور اس کے جو معانی ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، اور آپ یوں تصور کریں کہ گویا کہ فیوز و برکات کا نزول آپ پر ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ جو دشمنوں کی دشمنیوں سے تنگ آ چکے ہیں، دشمن طاقتور ہے، تنگ آ چکے ہیں، جو برائیاں کر کے نہیں تھکتے، بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ سکتے، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور شیطان تو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی برائیوں سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت نوازش جناب قبلہ مفتی رمضانی صاحب، اور بس سوالات آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہمیں جو یہاں کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ بریک کا ٹائم تو ہو گیا ہے، کوئکلی بس 30 سیکنڈ میں بتا دیجئے، اگر آپ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں، چونکہ آج پہلی نشست ہے، جس کا شکار کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ خدشہ ہے، خوف ہے کہ کبھی میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے نا یہ وظیفہ، یا یہ اتنا مجرب ہے کہ نامعلوم دشمن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بات نہ آ جائے، میرے خلاف نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین۔ دیکھیں کیسی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ یا ولیو، پہلا ہے یا ودودو، دوسرا ہے یا ولیو۔ ودود اور ولی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ ودود کا معنی ہے دوستی کرنے والے، اور ولی کا معنی دوست ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوستی کر رہے ہیں، تو یہاں پر دوست نہیں چھوڑتا، آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، وہ دو جہاں کا خالق و مالک ہے۔ یہ چلتے پھرتے یا ودودو یا ولیو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ۔ بہت نوازش قبلہ مفتی رمضانی صاحب۔ خواتین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو روزانہ یہ وقت، عام دنوں میں دیکھیے اس وقت ایک خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا بیدار ہونا شروع ہوتے ہیں تہجد کے لیے، نماز کے لیے، اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق۔ یہ آپ دیکھیے رمضان کی رحمت، رمضان کی رونق، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ روزانہ اس وقت یہ محفل سجی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے اس سیگمنٹ جناب قبلہ مفتی رمضانی صاحب کے ساتھ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ہم، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے، شان رمضان 2025 میں نعتیہ مقابلے کا اس بار بھی اہتمام ہے، اور عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جزاک اللہ۔